جس زمانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں عرب کے کون کون میں بت پرستی کا چلن تھا۔ ہر گاؤں اور قصبے میں بت خانے تھے۔ بتوں کی پوجا زور شور سے ہوتی تھی۔ بہتوں نے تو اونٹ کی کھالوں کے بت خانے بنا رکھے تھے۔ جہاں تک جاتے ان بت خانوں کو ساتھ لے جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ عرب میں قربانی کا چلن بھی تھا۔ زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کو بھی ذبح کر ڈالتے تھے۔ کچھ قبیلے تو انسانوں کو بھی قربانی کر ڈالتے تھے، گوشت کھا لیتے تھے اور خون بتوں پر چھڑک دیتے تھے۔ عرب جنوں، دیویوں، دیوتاؤں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آدمی قتل کر دیا جاتا ہے وہ انتقام لینے کے لیے بھوت بن جاتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو ستاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے ان میں بدلہ لینے کا جذبہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ شراب خوری، جوا، سٹہ، زناکاری، چوری ڈکیتی، رہزنی عام تھی۔ لڑکیوں کو مار ڈالنا خوبی سمجھتے تھے۔ غرض یہ کہ عربوں میں دنیا بھر کے عیب موجود تھے۔ وہ نہایت ذلت و پستی کی حالت میں تھے۔ عرب ہی کی طرح دنیا کے اور دوسرے حصوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگ دو خداؤں کو مانتے تھے۔ عام طور سے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ ہر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سجدہ کرتا تھا۔ چوری ڈکیتی کا پورا ملک میں زور تھا۔ روم اور یونان میں عیسائی دھرم کا چلن تھا، لیکن گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں اور ان تصویروں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے۔ شراب پینے پلانے کا چلن عام تھا۔ چوری، زناکاری اور دھوکہ بازی عام چلن میں تھی۔ مصر میں اگرچہ عیسائیت پھیلی ہوئی تھی پھر بھی زیادہ تر مصری بت پرستی ہی تھے۔ ان میں وہ تمام عیب پائے جاتے تھے جو ایک ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ ندیوں کو انسانی جان کی بھیٹ ایک عام بات تھی۔ بھارت سے بودھ مت خارج ہو رہا تھا۔ ایک چینی پترکار لکھتا ہے کہ بھارت کا ایک گھر بھی بتوں سے خالی نہ تھا۔ صرف بتوں ہی کی پوجا نہ ہوتی تھی بلکہ ستاروں، پہاڑوں، ندیوں، پیڑوں، جانوروں، سانپوں، پتھروں اور شرمشاہوں تک کی پوجا ہوتی تھی۔ اس ٹائم چرتر اور اخلاق بہت گھٹیا قسم کا ہو گیا تھا۔ چینیوں کی حالت بھی صحیح نہ تھی۔ کنفیوشس اور بودھ دھرم کے ملے جلے خیالات نے دھرم کا مخول اڑا رکھا تھا۔ غرض یہ کہ دنیا کا کوئی علاقہ بت پرستی سے خالی نہ تھا۔ ہر علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستی کا رواج قائم تھا۔ قیس بن عاصم بڑا خوش تھا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرم کی بھاری بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو۔ اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ خوشی سے پھولا ہوا وہ مکان پر پہنچا۔ مکان پر پہنچتے ہی اس کی 10 سالہ لڑکی اس سے ملنے لپکی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، "اچھے ابا، تم آ گئے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔" باپ کی محبت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا، اس سے پیار کیا۔ لڑکی نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ گول تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ماتھا چوڑا اور روشن تھا۔ گالوں پر سیب جیسی لالی تھی۔ سر پر بالوں کی سیاہ لٹیں گندی ہوئی دونوں اور سینے پر پڑی تھیں۔ ہونٹ منموہک اور دانت موتیوں کی طرح سفید تھے۔ قیس نے مارے محبت کے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پر فوراً ہی چونکا، سنبھلا اور جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا۔ ایسے پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سانپ کو اٹھا لے اور پہچان کر فوراً پھینک دے۔ لڑکی گرتے گرتے سنبھلی،
اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھ سے خفا ہو گئے؟ خفا نہ ہوں، آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے کون؟ قیس کی آنکھوں سے رحم اور مروت کے بجائے جنگلی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ، کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں موم نہیں بن سکتا، چلی جا، جا، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ اکثر بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب انہیں گھورا دھمکایا جاتا ہے تو وہ لاڈ اور پیار سے ماں باپ کو لپٹ جاتے ہیں۔ جمیلہ بھی باپ سے لپٹ گئی۔